السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے سینسیشن، حواس۔ تو سینسیشن ہماری زندگی میں کیا اہمیت رکھتی ہے؟ تو دوستو، سینسیشن ہی ہماری زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ ہمارے جو بیہیویئر ہے اس کی کنسٹرکشن کے لیے، اس کی مینجمنٹ کے لیے اور بیرونی دنیا سے علم حاصل کرنے کے لیے بھی ہمیں کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ سینسیشن کی۔ کیونکہ اگر ہمارا سینسیشن کا نظام افیکٹڈ ہو جائے تو کیا ہوگا کہ ہمارا جو بیرونی دنیا سے ہم علم کو، ہم نالج کو حاصل کرتے ہیں وہ ختم ہو جائے۔ اب سینسیشن کے اندر ہماری آنکھیں، ہمارا ناک، ہمارے کان، ہمارے جو زبان ہے، ٹھیک ہے، یہ سب کا سب نظام ہے، تو یہ کس میں آتے ہیں؟ سینسیشن میں۔ تو اگر ان میں سے اب ہماری آنکھیں ہیں، اگر یہ افیکٹڈ ہو جائیں تو کیا ہے کہ ہم کسی قسم کی بھی جو انفارمیشن ہے جس کا تعلق روشنی کے ساتھ ہے ہم وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، تو جس طرح سے ہم نے ہمارے جو سابقہ ٹاپک ہیں ان میں پڑھا ہے نظام عصبی جو کہ نروس سسٹم ہے، تو اس میں کیا ہے پڑھا ہے ہم نے کہ جو نروس سسٹم ہے وہ کتنا پیچیدہ ہے، جس کے 2 ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے، جس میں آگے فردر ٹائپس آتی ہیں، سینٹرل نروس سسٹم ہے، پیریفیرل نروس سسٹم ہے، اس کی آگے ٹائپس ہیں، ایٹونومک نروس سسٹم ہے، اس کی آگے ہیں کہ جس طرح سے برین آتا ہے، سینٹرل نروس سسٹم آتا ہے، تو فردر ان کی سٹرکچر ہے کہ ایک پیچیدہ قسم کا نظام ہے۔ اب اگر سینٹرل نروس سسٹم کے اندر ٹائپس آتی ہے، برین ہے، ٹھیک ہے جی، اس کی ٹائپس ہے، پھر آگے کورٹیکس ہے، تو آگے ٹائپس اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی افیکٹڈ ہو جائے تو ہمارا جو سینسیشن کا نظام ہے، ٹھیک ہے جی، وہ افیکٹڈ ہوتا ہے۔ ہمارے ہیئرنگ کا نظام ہے جو کان سے تعلق رکھتا ہے، افیکٹڈ ہو تو ہمارا کیا ہے کہ بہت بڑا لاس ہو جاتا ہے۔ تو جیسا نظام عصبی کی ساخت اور اعمال کا مطالعہ یہ ثابت کرتا ہے کہ کردار بنانے اور بیرونی دنیا سے علم حاصل کرنے کا بڑا حصہ حواس ہے، ٹھیک ہے۔ تو حواس حس کی جمع ہے، تو سینسیشن جمع کس کے؟ سینس کی، جو ایک ابتدائی منفرد عمل ہے، تو جو پہلا ایک سمپل پروسیس ہے جس میں حسی اعضاء مہجاز سے متاثر ہو کر نظام عصبی کی مدد سے دنیا کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو سینسری آرگنز ہیں تو وہ کس سے متاثر ہوتے ہیں؟ سٹیمولس سے، کسی مہیج سے۔ ہر حسی عضو باریک اور پیچیدہ نظام پر مشتمل ہے، جیسے کہ ہم نے بات کی ہے جو نروس سسٹم ہے اس کی فردر آگے اقسام ہے، فردر پھر اقسام ہے، ایک اقسام کی آگے اقسام ہے، تو جیسے کہ نیورون کا اسٹرکچر آپ لگا لیں وہ کتنا پیچیدہ ہے۔ تو یہ جو عضو ہیں، جو ہمارے آرگنز ہیں، یہ ایک بہت پیچیدہ نظام کے تحت کام کرتے ہیں جس میں اخذات بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے اہمیت کیا رکھتے ہیں؟ ریسیپٹرز کے، جو انفارمیشن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں اور آگے ٹرانسفر کرتے ہیں، جو کہ عضو حس کے آخری سروں پر موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو ہمارے جو نروز ہیں ان کے جو سروں کے ڈینڈرائٹس ہیں ان کے آگے یہ پائے جاتے ہیں، یہ اخذات مخصوص قوت پر محتاج ہو جاتے ہیں اور اعصاب میں برقی کیمیائی لہریں پیدا کرتے ہیں، نرو امپلس پیدا کرتے ہیں، پیغام دماغ تک اور وہاں سے واپس جسم کے مختلف حصوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ نظام عصبی سے مل کر اندرونی اور بیرونی افعال بجا لاتے ہیں۔ تو جب ریسیپٹرز ہیں وہ انفارمیشن کو کنورٹ کرتے ہیں، کس میں کرتے ہیں؟ نرو امپلس میں۔ اس کو امپلس میں کرتے ہیں تو وہ کیا نرو کے ذریعے وہ انفارمیشن جاتی ہے کہاں پر؟ اسپائنل کارڈ، اور اسپائنل کارڈ سے وہ انفارمیشن جاتی ہے برین تک، اور برین واپس اس کو پھر ٹرانسفر کرتا ہے کہ جو حصہ افیکٹ ہوتا ہے اس کے لیے وہ حکم آتا ہے۔ تو ہر حسی عضو کی بنیادی اکائی مہیج ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی جو ہمارے جسم کا حصہ ہے، ہمارے جسم کا پارٹس ہے، آرگن ہے، تو اس کی کیا اکائی ہے؟ مہیج، سٹیمولس، کہ اگر وہ
کسی چیز سے افیکٹ ہوگا. اب جو ہماری آنکھیں ہیں ان کی کیا محیط، ان کا اسٹیمولس کیا ہے؟ روشنی ہے. ہمارا ناک کا اسٹیمولس کیا ہے؟ اس کے لیے خوشبو ہے، سمیل ہے. کانوں کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے آواز ہے. تو اسی لیے ہر ایک سینس کا، ہر ایک جو حس ہے، ٹھیک ہے جی، اس کی بنیادی اکائی اس کا اسٹیمولس ہے کہ جس سے وہ افیکٹ ہوتی ہے، جو حسی عضو کے لیے الگ الگ ہے. ٹھیک ہے، ایک محیط اگر ایک عضو کو متاثر کرتا ہے تو وہ دوسرے عضو کے لیے بیکار ہے. مثلا آنکھوں کے لیے روشنی کی لہریں محیط ہیں، تو کان کے لیے آواز کی لہریں محیط کا کام کرتے ہیں. کسی چیز کی خوشبو یا بدبو اگر ناک کے حسی اخذات کو متاثر کرتی ہیں تو وہ زبان کے لیے کسی چیز کا ترش، میٹھا، نمکین یا پھیکا ہونا محیط کا کام کرتا ہے. تو محیط وہ طبعی قوت ہے کہ یہ ایک فزیکل ہے، قوت پاور ہے جو ایک واضح طور پر وجود رکھتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ اب جو خوشبو ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک وجود رکھتی ہے، ہمارے تک آتی ہے، اس کا ایک پروسیس ہے. تو داخلی طور پر آلات حس کو متاثر کر کے رد عمل کا باعث بنتی ہیں. تو فرد اپنے ذاتی تجربات کی بنا پر حواس کے ذریعے کسی شے، واقعے، صورتحال یا دنیا کے دیگر امور کے بارے میں جامع معلومات حاصل کرتا ہے. حواس میں چونکہ کئی حسی اعضاء پائے جاتے ہیں جو مل کر ماحول کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتے ہیں، تو اسی لیے اسے مرکب وقوفی عمل کہا جاتا ہے، کمپلیکس کوگنیٹو پروسیس. ٹھیک، کیونکہ اس میں سبھی اعضاء پائے جاتے ہیں. مثال کے طور پر اب دیکھیں، اب آنکھ ہے اور کان ہے. اب فور ایگزامپل کہیں پر کوئی حادثہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آواز بھی اہمیت رکھتی ہے آنکھوں کا دیکھنے کے ساتھ. کیونکہ چلو جی، ہمیں کہیں سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اب ہم کسی سے سنیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ یہ کیا ہوا ہے. ٹھیک، کوئی ہمیں بتائے گا تو کیوں کہ آواز، ہمارے کان بھی اس کے ساتھ اہمیت رکھتے ہیں. تو یہ ایک جو چیزوں کو پرسیپٹ کرنے کا، ان کو کوگنیٹ کرنے کا جو عمل ہے، یہ ایک مل کر ہوتا ہے، ایک گروپ کی شکل میں ہوتا ہے کہ ایک حواس کے ساتھ، ایک سینس کے ساتھ دوسری سینس بہت اہمیت رکھتی ہے. حواس انسانوں کے علاوہ حیوانوں میں بھی موجود ہوتے ہیں، مگر ان کی حساسیت میں فرق پایا جاتا ہے. کیوں؟ انسانوں کے مقابلے میں جانوروں کی ہر حس انفرادی طور پر زیادہ تیز ہوتی ہے. مثلاً اب عقاب اور گدھ کی بصری حس بہت تیز ہے. کتے، بلی، مچھلیاں اور درندے سننے اور سونگھنے میں انسانوں سے بہت آگے ہیں. اگر تمام حواس کی مجموعی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے تو انسان دیگر تمام حیوانات سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اعلیٰ درجے کا دماغ اور قوت گویائی اس سلسلے میں انسانوں کی معاون ہوتی ہے، کیونکہ بولنے کی قوت انسانوں کے پاس ہے، جانوروں کے پاس نہیں ہے. اگر جانور ہیں، ان کی کوئی ایک حس تیز ہے تو دوسری نہیں تیز، دوسری تیز ہے تیسری نہیں تیز. تو حواس کا کام احجاج وصول کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو سمجھنا بھی ہے. اب جو حواس ہیں، یہ سینس ہے، یہ صرف سٹیمولس کو وصول نہیں کرتے، ان کے اوپر پروسیس کرتے ہیں، اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی کرتے ہیں. ہر حس چونکہ دماغ تک جاتی ہے، لہذا حسی تفاعل جو سینسری جو فنکشن ہے فوری طور پر واقع ہوتا ہے. حواس خارجی باطنی اور عضوی احساسات کی براہ راست آگاہی دیتے ہیں. تو کیا ہے، حواس ہمیں کیا ہے کہ انفارمیشن دیتے ہیں. ڈائریکٹلی کسے دیتے ہیں؟ ہمارے برین کو. تو ہمارا برین اس کے رسپانس میں کیا کرتا ہے؟ پروسیس کرتا ہے، اور پھر ہمارے اس پارٹس کو، ہمارے اس جسم کے حصے کو حکم جاری کرتا ہے کہ آپ یہ ایکٹ کریں یا نہ کریں. دوستو، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. مجھے امید ہے آپ کو پسند آیا. اللہ حافظ.